بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی آفیشیل کہانی سینٹر۔ آج ماہ رمضان کا 30واں روزہ تھا اور چاند رات بھی تھی۔ میں آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی مگر میری نظر سامنے لگی ہوئی گھڑی پر تھی۔ 4 بجے اور میں جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤں۔ جیسے ہی گھڑی نے 4 بجائے میں نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں نے افطاری کے لیے کچھ پھل فروٹ لیے۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے اپاہج شوہر اور اپنے بچے کے لیے افطاری کا انتظام کرنا تھا۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے تنخواہ ملی تھی۔ ان پیسوں سے میں نے اپنے اپاہج شوہر اور اپنے بچے کی عید کی شاپنگ کروانی تھی۔ افطاری کے بعد ہم سب بازار شاپنگ کرنے کے لیے دروازے سے نکلے۔ سامنے ایک عورت بھاگتی ہوئی نظر آئی اور میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، صاحب جی 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، پلیز آپ کے گھر اس وقت جو بھی ہے مجھے دے دیں، اور دیکھنا میری دعا سے کل آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس کے ساتھ 4 بچے تھے جن کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے کچھ دیر اس عورت اور اس کے بچوں کو دیکھا، پھر میری طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے جن پیسوں سے ہمیں شاپنگ کروانی تھی وہ سب پیسے اور کچھ کھانے کا سامان اس عورت کو دے دو، ہم گھر والے کپڑے پہن کر عید پر گزارا کر لیں گے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا مگر میں اپنے شوہر کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے پرس کھولا اور سارے پیسے نکال کر اس عورت کو دے دیے۔ وہ عورت ہمیں دعائیں دیتی چلی گئی۔ اگلی صبح 6 بجے کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ڈر گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی تھیلا کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس میں تو میرا نام آمنہ ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی ہوں۔ میں اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہوں اس لیے مجھے اچھی کمپنی میں جاب نہ مل سکی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب ملی تو بہت خوش ہو گئی کہ چلو گھر کا گزارا تو ہو جائے گا۔ ویسے بھی میرے پاس جو ڈگری تھی اس پر مجھے ایسی ہی جاب مل سکتی تھی۔ جب میری ندیم سے شادی ہوئی تھی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور کار مکینک تھے تو کسی ورک شاپ میں کام کرتے تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ وقت تو بہت اچھا گزر رہا تھا اور ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ ان 6 سالوں میں ہمارے 4 بچے بھی ہو گئے۔ ایک دن میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے۔ وہ ورک شاپ سے گاڑی پر بیٹھ کر مارکیٹ سے کچھ سامان لینے گئے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گئے۔ اپاہج ہونے کی وجہ سے اب وہ کام پر نہیں جا سکتے تھے اور دوسرا یہ کہ جب سے وہ اپاہج ہوئے تھے انہیں دکھائی بھی کم دینے لگا تھا، اس لیے اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ روز تو ورکشاپ کے مالک نے ہماری مدد کر دی، اس کے بعد اس نے بھی ہمیں خرچہ دینا بند کر دیا۔ اب ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی سب ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں فاقے پڑنا شروع ہو گئے۔ ہم میاں بیوی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے کہیں پر جاب کا فیصلہ کر لیا۔ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے مجھے پرائیویٹ ادارے میں جاب تو مل گئی مگر تنخواہ بہت کم تھی جس سے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا اور اوپر سے بچے بھی جوان ہو رہے تھے۔ یوں دن بدن ہمارے اخراجات بڑھنے لگے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی۔ بچے بڑے ہوئے تو انہیں اسکول میں داخل کروانا پڑا۔ اسکول کی فیس بھی اتنی کم نہ تھی۔ ایسے میں مجھے آفس سے جو تنخواہ ملتی وہ تو مہینے کے شروع میں ہی ختم ہو جاتی تھی اور باقی کا مہینہ مجھے ادھار لے کر گزارا کرنا پڑتا۔ ایسے میں ندیم روز مجھے کہتے کہ تم اپنے آفس کے مالک سے بات کرو تاکہ وہ تمہاری تنخواہ بڑھا دیں، کیونکہ اب ہمارا اس تنخواہ میں گزارا مشکل ہے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کو خرچے اور بڑھ جائیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو جاتی کیونکہ میں آفس کے مالک سے کئی بار اس سلسلے میں بات کر چکی تھی مگر وہ تو ہر بار میری بات سن کر یہی کہتا تھا، دیکھو آمنہ، میں جانتا ہوں کہ تمہاری تنخواہ کم ہے لیکن میں کیا کروں کیونکہ آفس میں اتنا کام نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو تم سے بڑے آفیسر وہ کام کر لیتے ہیں، اس لیے اسی تنخواہ میں گزارا کرو۔ اپنے آفس کے مالک کی بات سن کر بھی میں خاموش ہو جاتی، وہ بھی تو سچ کہتے تھے۔
آفس میں کام بہت کم تھا اور اتفاق سے کام آ جاتا تو مجھ سے بڑے آفیسر وہ کام لے جاتے تھے۔ یہ بات کئی بار میں نے اپنے شوہر ندیم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار ایک ہی بات کہتا کہ تم یہ نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے آفس میں نوکری کر لو۔ ہر بار شوہر کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ جاتا، ندیم تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ نوکری تلاش کرنا اتنا آسان نہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر بھی غصے میں آ جاتے۔ وہ کہتے کہ آمنہ پچھلے کئی سالوں سے تم اسی تنخواہ پر کام کر رہی ہو اور تمہارا مالک تمہیں اسی تنخواہ پر کام دے رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے آفس کے مالک کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ تمہاری تنخواہ بڑھانا ہی نہیں چاہتا۔ میں شوہر کی بات سن کر چپ ہو جاتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں سے نوکری چھوڑ دی تو پھر مجھے آسانی سے کسی اور جگہ نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ میری تعلیم بہت کم تھی۔ ندیم مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے 2-4 دن بول کر خود ہی چپ ہو جاتے۔ جب سے وہ اپاہج ہوئے تھے بچوں کی دیکھ بھال وہی کرتے تھے، کیونکہ صبح کے وقت میں نوکری پر چلی جاتی۔ جب نوکری سے آتی تو گھر کے سارے کام میں خود ہی کیا کرتی تھی۔ محبت تو مجھے بھی ندیم اور بچوں سے بہت تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بچے بھی دوسروں کی طرح عیش کی زندگی گزاریں اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن یہ سب میری قسمت میں لکھا ہوا تھا اور قسمت کو بدلنا میرے ہاتھ میں نہ تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے حالات بھی جوں کے توں رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھنے لگیں۔ ایسے میں ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ تنخواہیں بہت کم تھیں اور اخراجات بہت زیادہ۔ اس لیے میں نے بھی اس تنخواہ پر صبر شکر کر لیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیسے کرتی، کیونکہ میرے پاس نوکری تو تھی، میرے بچے دوسرے لوگوں کے بچوں کی طرح بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ یہ میرے لیے شکر کی بات تھی۔ انہی دنوں ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا اور میں ہر نماز میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، اس مہینے کے صدقے ہم سب کا رزق بڑھا دے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آفس کے مالک کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ اس رمضان میں میری تنخواہ بڑھا دے، مگر دن گزرنے لگے اور میری مایوسی کسی خوشی میں بدل نہ سکی۔ اگرچہ آفس میں کچھ کام بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے میری مصروفیات بھی بڑھ گئی تھیں۔ میں صبح سویرے آفس کے لیے نکلتی تو مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے گھر پہنچتی۔ میں ان دنوں بہت خوش ہوئی کہ چلو آفس میں کام بڑھ گیا ہے تو اس ماہ تنخواہ زیادہ ملے گی، میں اپنے بچوں کی خوب شاپنگ کرواؤں گی۔ مگر 3 دن بعد پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ آفس میں کام کم ہوتا اور میں 4 بجے گھر آ جاتی۔ گھر آ کر جب میں افطاری کے لیے کچھ بنا رہی ہوتی تو میرا بڑا بیٹا بڑی معصومیت سے مجھ سے کہتا، اماں مجھے اپنے دوست کی طرح اچھے والے جوتے دلا دیں۔ میں اسے پیار سے جواب دیتی اور کہتی کہ تم بس دعا کیا کرو، تمہاری اماں کے پاس بہت پیسے آ جائیں گے، پھر میں تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گی۔ یہ سن کر میرا بیٹا خوشی خوشی کھیلنے لگ جاتا۔ یہ دیکھ کر میری بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے کہتی، اماں مجھے بھی عید پر بھائی کی طرح نئے جوتے لے کر دینا۔ بیٹی کی فرمائش سن کر میں چیخ پڑتی۔ بچے بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں نا، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ بڑے ہونے پر کئی مشکلات ہمارے وجود سے چمٹ جاتی ہیں، جیسے مفلسی جو میرے تن سے ہی ایسے چمٹ گئی کہ میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی معصوم فرمائشیں بھی پوری کرنے کے قابل نہ تھی۔ میں اپنے بچوں کی یہ فرمائشیں سن کر انہیں اپنی باتوں میں بہلا دیتی تھی، ان کی فرمائشیں پوری کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ بچے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میں ایک معمولی سی نوکری کرتی ہوں اور میری تنخواہ بہت کم ہے، ایسے میں ان کی فرمائشیں کیسے پوری کرتی؟ میں تو ہمیشہ کی طرح انہیں سستے سے کپڑے اور جوتے دلا سکتی تھی۔ میں اس بات کا طعنہ اپنے شوہر کو بھی نہ دیتی تھی، کیونکہ جب وہ بالکل ٹھیک تھے اور کام پر جاتے تھے تب انہوں نے مجھے بہت عیش کروائی تھی۔ جو بھی کماتے مجھے لا کر دیتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ انہیں مجھ سے بہت محبت تھی اور مجھے بھی ان سے بہت محبت تھی۔ آج اگر وقت آ گیا تو میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں اپنے بچوں کی بھی ہر خواہش پورا کرنا چاہتی تھی۔ اب میں اپنے بچوں کو انکار کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار تھا۔ جوں جوں عید قریب آتے جا رہی تھی، بچوں کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں گھر آتی تو بچے مجھے ہی گھیر کر بیٹھ جاتے اور روز کسی نئی چیز کا مطالبہ کرتے۔ میں جانتی تھی کہ میں اس کم تنخواہ میں گھر چلانا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ایسے میں اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں اپنے آفس کے مالک کے سامنے اپنے دکھ سنا سنا کر تھک چکی تھی۔ اس بار تو ہمارے باس نے ہمیں تنخواہ بھی نہیں دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تنخواہ عید سے 1 دن پہلے ملے گی
और मुझे इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। माह रमज़ान का सारा महीना ऐसे ही गुज़र गया। आज 30वां रोज़ा था। वादे के मुताबिक आज मुझे तनख्वाह भी मिल गई थी। मैं बहुत खुश थी। आज मैंने अपने बच्चों और शौहर को ईद की शॉपिंग करवानी थी, क्योंकि अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था। पिछले महीने की तनख्वाह से तो मैं घर का सौदा सलफ़ ले आई थी। इस महीने की तनख्वाह अगर ईद के बाद मिलती तो यकीनन मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद ना पाती और ना ही अपने शौहर के लिए। हम मियाँ-बीवी तो पुराना सूट पहनकर ईद का गुज़ारा कर लेते, मगर बच्चों का क्या कसूर था कि मैं इन्हें ईद के दिन भी कुछ ना दिला सकती। मैं दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह करे मेरे ऑफ़िस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और हमें तनख्वाह के साथ कुछ बोनस भी दे दें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी-सी शॉपिंग कर सकूं। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बॉस ने जितनी मेरी तनख्वाह बनती थी बस उतने ही दिए थे। मैं वो पैसे लेकर घर आ चुकी थी। आज चाँद रात थी और हम सब बाज़ार शॉपिंग पर जा रहे थे। मैंने जैसे ही अपने शौहर की व्हीलचेयर दरवाज़े से बाहर निकाली तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाब-पोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये लड़की इस वक़्त मेरे दरवाज़े पर खड़ी क्या कर रही है और इसे हमसे क्या काम था? उसने मेरी हैरानगी देखी तो शर्मिंदा हो गई और उसने हाथ जोड़कर मेरे शौहर से कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर लेकर आई है। ये कहकर वो रोने लगी और मुझे समझ नहीं आई कि वो मेरे घर क्यों आई थी। वो नकाबपोश लड़की रोते हुए कहने लगी, साहब जी, 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। प्लीज़ आपके घर में इस वक्त जो भी है मुझे दे दें और देखना कल आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इस मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बेसहारा लड़की की मदद करते थे। यही बात मैंने इस नकाबपोश लड़की से कही तो वो कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई लेकिन किसी ने मेरी बात का एतबार ना किया। इसलिए मैं आपके दरवाज़े पर आ गई हूँ। खैर, एतबार तो मेरे शौहर को भी नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि बेचारी पर्दादार लड़की है, शाम को इस वक्त कहाँ जाएगी। ऊपर से इसके बच्चे भी भूखे और फटे हुए कपड़ों में थे। मेरे शौहर ने कुछ देर इसके तरफ देखा और फिर मेरी जानिब इशारा किया कि तुमने जिन पैसों से हमें शॉपिंग करवानी थी, वो पैसे इस लड़की को दे दो। ये लड़की हमसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है। हम पुराने कपड़े पहनकर ईद गुजार लेंगे। मुझे अपने शौहर की बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने शौहर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने पर्स खोला और घर का खर्चा निकालकर बाकी पैसे निकालकर इस लड़की को दे दिए और घर में जाकर जो कुछ खाने के लिए रखा हुआ था, उसमें से आधा इस लड़की के लिए ले आई। ये देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो रोने लगी। मेरे शौहर ने उसे कहा, माफ़ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं, गरीब सा बंदा हूँ और हूँ भी अपाहज। बस मेरी बीवी नौकरी करती है और इसकी मामूली सी तनख्वाह है और इस तनख्वाह में हम 7 अफ़राद बड़ी मुश्किल से गुज़ारा करते हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो हमें दुआएँ देती चली गई। मैं और मेरा शौहर वापस आकर चारपाई पर बैठ गए और बच्चों को भी किसी तरह चुप करवा लिया। मैं चारपाई पर बैठकर सोचने लगी कि दुनिया में कैसे-कैसे मजबूर लोग हैं, जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से गुज़ारा भी अच्छा चल रहा था, वरना हम भी भूख से तंग आकर किसी न किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं इस वक़्त अपनी सोच में गुम थी जब मेरे शौहर ने कंधा हिलाया और कहा, मैंने और बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया, आओ हम भी कुछ खा लेते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरख़्वान पर बैठ गई। इस रात मैंने और मेरे शौहर ने बच्चों को खाना मिलकर खिलाया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा लिया। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गई और नमाज़ पढ़कर सो गई। अगले रोज़ ईद थी, सुबह 6 बजे का वक़्त था कि किसी ने हमारे दरवाज़े पर दस्तक दी। मैं घबरा कर उठी और सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक आदमी अपने हाथ में बहुत सारे शॉपर लिए खड़ा था और उसने वो शॉपर मेरी तरफ बढ़ा दिए और कहा कि ये सामान आप जिस ऑफ़िस में काम करती हैं, उस ऑफ़िस के मालिक ने भेजा है। आज दोपहर को उन्होंने आपकी सारी फैमिली को अपने ऑफ़िस में दावत पर बुलाया है। वो आदमी इतना कहकर वो सामान मुझे देकर चला गया। जब मैंने शॉपर अंदर जाकर खोले तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसमें मेरे बच्चों के लिए और मेरे शौहर के नए-नए सूट और जूते थे। इसके अलावा इस शॉपर में खाने की भी बहुत कुछ। ये मेरे ऑफ़िस के कंजूस मालिक को रातों-रात क्या हो गया था?
خیر یہ تو مجھے آفس جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ میرے آفس کا مالک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دی اور کہا کہ آفس کے مالک نے آج دوپہر کو ہم سب کو دعوت پر بلایا۔ عید والے دن میں نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے پہنائے۔ میرا شوہر عید کی نماز پڑھ کر آیا تو ہم سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آفس گئی تو وہاں کا ماحول مجھے بہت پتلا پتلا لگ رہا تھا۔ وہاں ہمارے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہ کی اور میں سیدھا اپنے مالک کے کمرے میں چلی گئی تاکہ صبح والے سامان کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ سامنے مالک کی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو جو گفٹ میں نے بھیجے تھے اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آمنہ، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ بات سن کر میں الجھ گئی۔ اس نے میری الجھن دیکھی تو کہنے لگی، اصل میں میرے والد کا آفس ہے اور والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے اسے اپنے والد کے دوست کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ ان دنوں میں پڑھائی کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے وہاں پر والد کے دوست کی شکایتیں آنے لگی کہ ورکرز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اور ان سب کی تنخواہیں نہ بڑھاتے ہیں اور نہ ہی ورکرز کو کوئی بونس دیتے ہیں۔ جو کمپنی کی طرف سے بونس ملتا ہے وہ خود ہی رکھ لیتے ہیں اور میری کمپنی کے ورکرز بہت مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو واپس پاکستان آ گئی اور یہی دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ اور میرے آفس کے ورکرز کس حال میں گزارا کر رہے ہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے میں سب سے روپ بدل بدل کر ملی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو، اور اپنے آفس کے مینیجر کو بھی نکال دیا ہے کیونکہ اس نے 20 لاکھ کا گھپلہ کیا ہے اور آج سے میں خود اس آفس میں بیٹھوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں وہی نقاب پوش لڑکی ہوں جو آپ کے گھر آئی تھی تاکہ آپ کو بھی آزما سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا، آپ اس آفس کے پرانے ایماندار اور قابل ورکر ہیں، اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے اور یہ ہے آپ کا اس سال کا بونس، اور اس بونس کے علاوہ میں نے وہ پیسے بھی اس لفافے میں ڈال دیے ہیں جو میں کل آپ سے لے کر آئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے آفس کے مالکن میم بشرا نے ہمارے لیے شاندار کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ ہم سب نے مل کر ہنسی خوشی اس دعوت کو انجوائے کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔